رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ آج ہمارا علم میراث کورس کے حوالے سے 11واں سبق ہے۔ کل ہم نے تصحیح کے آخری 4 اصول پڑھے تھے اور رد کے ابتدائی 4 اصول آپ کو بتا دیے تھے۔ رد کے بارے میں مختصراً کل بتایا تھا، واپس کرنا لوٹانے کو کہا جاتا ہے۔ تو بسا اوقات ذوی الفروض سے کچھ حصہ باقی بچ جاتا ہے اور عصبہ نہیں ہوتے تو دوبارہ ذوی الفروض نسبی پہ رد کیا جاتا ہے، یعنی ان کو دوبارہ دیا جاتا ہے ان کے حصوں کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو رد کے کل ہمارے پاس 4 اصول ہوتے ہیں اور اس میں 2 الفاظ زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں، ایک من لا یرد اور ایک من یرد۔ من لا یرد جن پہ رد نہیں ہوتا، اور وہ 2 ہے زوجین یعنی میاں بیوی۔ میاں بیوی کو من لا یرد علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذوی الفروض سببی۔ اور من یرد جن پہ رد ہوتا ہے یعنی جن کو دوبارہ حصہ دیا جاتا ہے، اور وہ زوجین کے علاوہ باقی 10 ذوی الفروض نسبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ رد کے تقریباً 4 اصول بنتے ہیں۔ من لا یرد نہ ہو یعنی زوجین میں سے کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے 2 صورتیں بنتی ہے، ورثہ متحد الجنس ہوں گے یعنی ایک ہی جنس کے ہوں گے، یا ورثہ مختلف الجنس ہوں گے۔ من لا یرد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ورثہ یا تو متحد الجنس ہوں گے یا مختلف الجنس ہوں گے۔ اسی طرح من لا یرد ہو یعنی زوجین میں سے کوئی ایک ہو، تب بھی پھر 2 صورتیں بنتی ہے، ورثہ متحد الجنس ہوں گے یا مختلف الجنس ہوں گے۔ تو یہ ورثہ متحد الجنس ہوں گے تو عدد رؤوس سے مسئلہ بنے گا، عدد رؤوس سے مسئلہ بنے گا، یہ کل بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ورثہ جو ہے مختلف الجنس ہو تو سہام سے مسئلہ بنے گا۔ سہام سے مسئلہ کیا کریں گے؟ بنائیں گے، یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ورثہ متحد الجنس ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا۔ جیسے 2 بنات ہے، ثلثان ملتا ہے، ثلثان یعنی 3 سے ہم نے بنا لیا، 3 کا ثلثان 2 تھا، ایک ان کو دے دیا، باقی ایک بچ گیا۔ تو بنات جو ہے یہ متحد الجنس ہے، ایک ہی جنس کے ورثہ ہے، زوجین میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو عدد رؤوس 2 ہے تو 2 سے مسئلہ بنا دیا۔ ورثہ مختلف الجنس اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو تو مسئلہ سہام سے بنے گا، یہ بھی ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ بیٹی ہے اور پوتی ہے، بیٹی کو نصف ملتا ہے، پوتی کو سدس ملتا ہے۔ اس صورت میں نصف اور سدس جب آتے ہیں تو مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے، 6 کا نصف 3 ہے اور 6 کا سدس 1 ہے، 1 اور 3 کتنے بننے ہیں؟ 4، 1 اور 3 4، گویا کہ یہ 6 کا ثلثان بنا ہے، ٹھیک ہے، 6 کا گویا کہ ثلثان بن گیا، باقی 2 بچ گئے۔ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ اگر ورثہ مختلف الجنس ہو، بیٹی ایک جنس ہے، پوتی دوسری جنس ہے، زوجین میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو مسئلہ سیام سے بنایا جاتا، تو سیام ہمارے پاس 4 تھے تو ہم نے 4 سے مسئلہ بنا دیا، یہ تو ہم نے کل پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم تیسرا اور چوتھا اصول پڑھیں گے، یہ تھوڑا سا پیچیدہ محسوس ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن اتنا پیچیدہ نہیں ہے، آسان سا ہے۔ بس جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے پریکٹس کریں گے، ان مسائل کو خود حل کریں گے، تب تو آپ کے لیے یہ حلوہ ہوں گے، آسان ہوں گے۔ لیکن اگر آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے، خود اپنی ہاتھوں سے اس کی مشق نہیں کریں گے، تو آپ 10 مرتبہ بھی سمجھ لیں، آپ کو یاد نہیں ہوگا، سمجھ میں تو آ جائے گا اور فی الفور بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنے کے لیے بار بار اس کو دہرانا بھی ہوگا اور بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ تو اب جو من لا یرد ہو یعنی زوجین میں سے کوئی ایک ہو، زوجین میں سے کیا ہو؟ کوئی ایک ہو۔ اب پہلی صورت جو ہے ورثہ متحد الجنس ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو، یہ تیسرا اصول ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تیسرا اصول ہے۔ اچھا، اس میں کچھ کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں، کچھ اعمال ہمیں کرنے پڑتے ہیں، کچھ سب میں کرنے ہوتے ہیں، کچھ بعد میں کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مسائل میں مثلا
احد الزوجین کے حصے کے مخرج سے مسئلہ بنے گا. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ زوجین میں سے کوئی بھی ہو، میاں ہے یا بیوی ہے، ان کا جو حصہ ہے، ان کا جو حصہ ہوگا ان کے مخرج سے مسئلہ بنے گا. ان کے مخرج سے کیا بنے گا؟ مسئلہ بن جائے گا. تو مطلب سب سے پہلے زوجین میں سے کسی ایک کو حصہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو حصہ ہوگا اس کا مخرج ہم نکالیں گے اور اس کے مخرج سے ہم نے مسئلہ بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 3 صورتیں پیش آتی ہے. اس کے بعد کیا 3 صورتیں پیش آتی ہے؟ پہلی صورت، احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ جو ہے اگر میورت پر پورا تقسیم ہو رہا ہو تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میورت جن پہ رد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بقیہ جو ہے میورت پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں، ایک شخص کا انتقال، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کا شوہر موجود ہے اور ماں موجود ہے. یہ شوہر جو ہے من لا یورد ہے، ماں جو ہے میورد ہے. تو ویسے نارمل جس طرح حل کیا جاتا ہے، جس طرح نارمل مسئلہ حل کیا جاتا ہے، زوج کو کیا ملا؟ نصف ملا. ماں کو کیا ملا؟ ثلث الکل ملا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نصف اور ثلث جب آتے ہیں تو مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے. 6 کا نصف کتنا ہے؟ 3 ہے. ثلث کتنا ہے؟ 2 ہے. 3 اور 2 کو جب جمع کرتے ہیں کتنا بنتا ہے؟ 5. تو گویا کہ ایک باقی بچ گیا. ایک کیا ہو گیا؟ باقی بچ گیا. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مسئلہ زیادہ ہو جائے، مسئلہ کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے. یہاں پہ مسئلہ 6 ہے اور سیام کم ہو جائے اور یہاں پہ سیام 5 ہے تو یہ مسئلہ ردیہ ہوگا. اور رد کے 4 اصول ہم نے پڑھے تھے. پہلے 2 اصول میں تو وہ ہوتا ہے کہ من لا یورد نہیں ہوتا. من لا یورد نہیں ہوتا تو گویا کہ پہلے 2 اصول ہمارے کام کے نہیں ہے. پھر تیسرا اصول جو ہے کہ من لا یورد موجود ہو اور وہ راسا ایک ہی جنس کا، میورد جو ہے ایک ہی جنس کا ہے. دیکھیں ماں جو ہے ایک ہی جنس کی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نصف جو ہے یہ کیا ہے؟ نصف. یہ زوج کا حصہ کیا ہے؟ نصف ہے. نصف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ 2 ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کر دیا؟ 2 سے مسئلہ بنا لیا. 2 سے کیا کر لیا؟ مسئلہ بنا لیا. 2 کا نصف کیا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے. 2 کا نصف 1 ہوتا ہے، وہ ہم نے یہاں پہ دے دیا. اور باقی جو ہے وہ ماں پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے اس لیے 1 یہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری مثال دے کے مزید واضح ہو جائے گا. ایک شخص کا انتقال ہوا، زوج ہے اور 3 بیٹیاں ہیں. زوج کو ربع مل جائے گا کیونکہ بیٹیاں موجود ہے، اور بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا. ربع اور ثلثان جب آتے ہیں تو مسئلہ 12 سے بنایا جاتا ہے. 12 کا ربع 3 ہے اور 12 کا ثلثان 8 ہے. 8 اور 3 کو جب جمع کرتے ہیں تو 11 بنتے ہیں. گویا کہ 12 میں سے 11 کو جب نکال لیا 1 باقی بچ گیا. مسئلہ زیادہ ہو گیا، سہام کم ہو گئے تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے. مسئلہ کی جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے یہ مسئلہ ردیہ ہے. تو ابھی ہم نے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے کہ احد الزوجین کے فرض سے کے مخرج سے مسئلہ بناتے ہیں. احد الزوجین، زوج یہاں پہ موجود ہے، اس کا حصہ کیا ہے؟ ربع ہے. ربع کا مخرج کیا ہے؟ 4 ہے. ربع کا مخرج کیا ہے؟ 4 ہے. تو 4 سے مسئلہ بنا لیا. ہم نے کیا کر دیا؟ 4 سے مسئلہ بنا لیا. اب یہاں پہ یہ 12 جو ہے یا ادھر جو 6 تھا یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اب 4 کا ربع کیا ہے؟ 1 ہے، یہ شوہر کو دے دیا. باقی کتنا بچا؟ 3 بچا. باقی 3 بچا. اب میورد ہمارے پاس 3 بیٹیاں ہیں تو 3 جو ہے اس پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے. احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ اگر میورد پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے تو ہمیں کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ ذرا اصول کو دیکھیں. ورثہ یہاں پہ متحد الجنس ہے اور زوجین میں سے کوئی ایک ہے تو پہلا کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ سب میں کرنا ہوتا ہے. رد کے آگے جتنے بھی مسائل پڑھیں گے یہ کام تقریباً ہمیں کرنا پڑے گا. پہلا کام احد الزوجین کے حصے کے مخرج سے مسئلہ بنے گا. پھر اس کے بعد 3 صورتیں پیش آئیں گی کہ احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ جو ہے میورت پہ پورا تقسیم ہو رہا ہو تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے. اب دوسری صورت دیکھیں. احد الزوجین کے مخرج سے مسئلہ بنا لیا لیکن احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ اور میورت کے درمیان توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو میورت کے وفق کو من لا یورد کے مخرج یعنی اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اور پھر میورت کے وفق ہی کو من لا یورد کے سہم اور مابقی میں ضرب دیں گے.
یہ تعبیر ذرا مشکل انسان کو محسوس ہوتی ہے، عملی طور پہ جب اس کو ہم حل کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگی. عملی طور پہ جب ہم اس کو حل کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. ذرا مسئلے کی طرف آ جائیں، عبارت کی طرف پھر دوبارہ آئیں گے. زوج ہے اور 6 بیٹیاں ہیں، یہ مسئلہ ہم حل کر چکے ہیں. ربع اور ثلثان. ربع 12 کا کیا ہے؟ 3 ہے، اور ثلثان 8 ہے. تو 8 اور 3 کو جب جمع کیا 11 ہو گیا. تو مسئلہ کیا ہو گیا؟ ردیہ ہو گیا، کیونکہ مسئلہ زیادہ ہو گیا اور سیام کم ہو گئے. تو پہلا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے رد میں، تو یہاں پہ چونکہ من لا یرد موجود ہے، تو وہ جو من لا یرد موجود نہ ہو اس کے جو ابتدائی 2 اصول ہے وہ ہم نہیں دیکھیں گے. من لا یرد موجود ہے یہاں پہ، تو من لا یرد کا تیسرا اصول جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، کہ کیونکہ یہاں پہ ورثہ متحد الجنس ایک ہی جنس کے ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلا کام یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنے گا. زوج یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. زوج کا حصہ کیا ہے؟ ربع ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ 4 ہے. تو 4 سے ہم نے مسئلہ بنا لیا. اب یہ 12 ختم ہو چکا ہے، اس کی طرف ہم نے دیکھنا ہی نہیں. 4 سے ہم نے مسئلہ بنا لیا. 4 کا ربع کیا ہے؟ 1 ہے. 4 کا ربع 1 ہے، اور باقی کتنا بچ گیا؟ 3 بچ گیا. باقی کتنا بچ گیا؟ 3 بچ گیا. اب دیکھیں 3 جو ہے 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. 3 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. تو میورت اور مابقی کے درمیان تداخل کی نسبت ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ تداخل یا توافق کی نسبت ہو تو میورت کے وفق کو اصل مسئلہ میں یعنی من لا یرد کے مخرج میں ضرب دیں گے. میورت کا وفق کیا ہے؟ 6 کو جب 3 پہ تقسیم کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے؟ 2 آتا ہے. تو 2 کو ہم نے مضروب بنا لیا. 2 کو ہم نے کیا کر دیا؟ مضروب بنا لیا. اصل مسئلہ یہاں پہ من لا یرد کا مخرج ہے، یہ اس میں ضرب دیا. 2 چونکہ 8 تو 8 آ گیا. اور پھر 2 کو جو ہے میورت کے وفق ہی کو من لا یرد کے حسام میں ضرب دیا. من لا یرد کا حسام یہاں پہ یہ ہے، اس میں ضرب دے دیا. اور اسی طرح پھر مابقی میں بھی اس کو ضرب دیا. 2 ضرب 3 6 نکل آیا. ٹھیک ہے، 2 ضرب 3 6 نکل آ گیا. سمجھ آئی اس مسئلے کی؟ سب سے پہلے کام کیا کر دیا؟ احد الزوجین یعنی زوجین میں سے کوئی بھی ہو، یہاں پہ شوہر ہے، شوہر کا جو حصہ ہے اس کے مخرج سے مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے، پھر احد الزوجین یعنی شوہر کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ اور میورت کے درمیان توافق کے تداخل کی نسبت ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ تداخل کی نسبت تھی. تو میورت کے وفق کو، یہاں پہ میورت 6 ہے، اس کے وفق کو من لا یرد کے مخرج یا اصل مسئلہ، من لا یرد کا مخرج 4 ہے اور اصل مسئلہ بھی 4 ہے، تو 2 کو 4 میں ضرب دے دیا. ٹھیک ہے، اور پھر میورت کے وفق ہی کو یعنی 2 ہی کو من لا یرد کی سہم میں، من لا یرد کا سہم ہمارے پاس 1 تھا، اس میں ضرب دینا ہے. اور اسی طرح مابقی میں بھی ضرب دینا ہے، مابقی میں بھی ضرب دینا ہے. تو یہ جو ہے یہ اصول بھی آپ کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، 2 اصول تھے نا کہ توافق کے تداخل کی نسبت. پہلی مثال جو تھی وہ تماثل کی تھی، یعنی پورا تقسیم ہو رہا تھا. دوسری مثال توافق کے تداخل کی تھی. اب تیسری مثال جو ہے تباین کی ہے. اگر تباین کی ہو تو کل عدد کو، کل میورت کو ضرب دینا اصل مسئلہ میں، اور پھر کل میورت ہی کو من لا یرد کے سہم میں اور میورت کے اور مابقی میں ضرب دے دینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہی مثال ہے، مثال وہی ہے، بس تعداد میں تھوڑا سا فرق آ گیا. زوج ہے اور 5 بیٹیاں ہے، مسئلہ 12 سے بنا دیا. 3 اور 8 ملے دونوں 11 ہو گئے. تو یہ زوج جو ہے، زوج کا مخرج 4 ہے، 4 سے مسئلہ بنا دیا. ٹھیک ہے، مابقیہ 3 ہے. 4 کا ربع کیا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے، یہ ہم نے لکھ دیا. اور باقی کتنا ہے؟ 3 ہے. 3 اور 5 میں کیا نسبت ہے؟ 5 میورد ہے. ٹھیک ہے، تباین کی نسبت ہے. تو میورد ہی کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا ہے. اصل مسئلے سے مراد من لا یرد کے مخرج میں ضرب دینا ہے. 4 ہے، 5 چونکہ 20، اور پھر یہ کل میورد ہی کو من لا یرد کے سہم میں اور مابقی میں ضرب دینا ہے. 5 × 5
5 तिया 15, 5 तिया 15। जरा इसको पढ़ें। अहद उज़्ज़ौजैन को उनका हिस्सा देने के बाद बकिया और मयूरत के दरमियान तबायुन की निस्बत हो तो मयूरत के रुऊस को मल्लायुरत के मखरज यानी असल मसला में ज़रब देंगे और फिर कुल मयूरत को मल्लायुरत के सहम में और माबकी में ज़रब दे देंगे। ये रद का जो तीसरा उसूल था उसकी 3 सूरतें जो थी वो मुकम्मल हो गई। रद के तीसरे उसूल के 3 सूरतें जो आपके सामने आई वो मुकम्मल हो गई। रद का तीसरा उसूल क्या था कि मल्ला युरद मौजूद हो यानी अहद उज़्ज़ौजैन में से कोई हो, ठीक है, और मयूरद एक ही जिन्स का हो, 2 अजनास का ना हो, एक ही जिन्स का हो। तो इसमें पहला काम हमने क्या करना होता है कि अहद उज़्ज़ौजैन में से जो भी होगा उसका जो भी हिस्सा बनेगा उसके मखरज से मसला बनाते हैं और फिर निस्बत देखनी होती है माबकी और मयूरत के दरमियान। अगर तमासुल की निस्बत हो फला हाजत इला ज़र्ब, अगर तवाफुक या तदाखुल की निस्बत हो तो मयूरत के वफ़क़ को मल्लायुरत के मखरज में ज़र्ब देना होता है। इसी तरह मयूरत के वफ़क़ ही को मल्लायुरत के सहम में और माबकी में ज़र्ब देना होता है। और अगर तबायुन की निस्बत हो तो कुल मयूरत को मल्लायुरत के मखरज में और फिर मल्लायुरत के सहम में और माबकी में ज़र्ब देना है, ठीक है। ये तो तीसरा उसूल था, उसकी 3 सूरतें आपके सामने बयान कर दी। अब चौथा उसूल है। अब चौथा उसूल क्या है? वरसा मुख्तलिफुल जिन्स हो और ज़ौजैन में से कोई एक हो। वरसा मुख्तलिफुल जिन्स हो, तीसरे की तरह नहीं कि एक ही जिन्स के हो, मुख्तलिफुल जिन्स हो और ज़ौजैन में से कोई एक हो। तो इसमें भी वही करना होता है, इसमें भी वही पहला काम वही करना होता है जो तीसरे उसूल में हमने पढ़ा कि अहद उज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अहद उज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनेगा। फिर आगे 2 सूरतें पेश आएंगी। तीसरे मसले में तो 3 सूरतें पेश आएंगी, यहाँ पे 2 सूरतें पेश आएंगी। जरा तवज्जो के साथ। अहद उज़्ज़ौजैन को हिस्सा देने के बाद बकिया मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम होगा। बकिया जो है मयूरत के मसले पे पूरा तकसीम होगा। यहाँ पे मयूरत का मसला है, यहाँ पे लफ्ज क्या चीज है? मयूरत का मसला है, मयूरत का मसला है। जरा मिसाल की तरफ आए। ज़ौजा है, एक शख्स का इंतकाल हो चुका है, 4 जद्दात है, 6 खैफी बहनें हैं। ज़ौजा को रुबा मिला और जद्दात को सुदुस मिला, खैफी बहनों को सुलुस मिला। रुबा जब आता है दूसरे ग्रुप के किसी एक के साथ या 2 के साथ या सब के साथ, मसला 12 से बनाया जाता है। 12 का रुबा 3, सुदुस 2 और सुलुस 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो 12 में से 9 को जब निकालते हैं तो 3 बाकी बचता है। तो गोया कि मसला ज्यादा हो गया और सिहाम कम हो गए। तो मालूम हुआ कि ये मसला रद्दिया है। मालूम क्या हुआ कि ये मसला रद्दिया है। तो सबसे पहला उसूल हमने लागू करना होता है रद में। सबसे पहला उसूल कि ज़ौजैन में से अगर कोई हो तो उसका जो हिस्सा है उसके मखरज से मसला बनेगा। यहाँ पे ज़ौजा है, इसका हिस्सा रुबो है और रुबो का मखरज 4 है, तो 4 से मसला बना लिया। 4 से क्या कर दिया? मसला बना लिया। 4 का रुबो क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे हमने दे दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा? 3, यहाँ पे ऊपर लिख लिया। बाकी हमारे पास 3 बचा था, इसको हमने ऊपर लिख लिया। अब ये जो है ये मयूरद है, ये दोनों क्या है? मयूरद है, मुख्तलिफुल जिन्स है। जद्दात अलग जिन्स है, खैफी बहनें अलग जिन्स है। अब इनका मयूरद का मसला हमने मालूम करना है। ये साइड पे आप देख रहे हैं मयूरद को हमने लिखा है, ये 4 जद्दात, यही ऊपर वाली 4 जद्दात है, ठीक है। यही ऊपर वाली 6 खैफी बहनें हैं। इनका मसला हमने हल करना है। सुदुस मिला था और एक को सुलुस। सुदुस और सुलुस हो तो मसला किससे बनाया जाता है? सुदुस और सुलुस हो तो मसला 6 से बनाया जाता है। 6 का सुदुस 1 और 6 का सुलुस 2। 2 और 1 कितना बनते हैं? 3 बनते हैं, ठीक है। 2 और 1 कितना बनते हैं? 3 बनते हैं। अब देखें, कुल माल के हमने 6 हिस्से बनाए थे, 3 हमने दे दिए, बाकी 3 बच गए, तो ये भी रद्दिया मसला है। ये भी क्या है?
ردیہ مسئلہ ہے. رد کے جب 4 اصول ہم نے دیکھے، اس میں دیکھا اس میں من لا یورت نہیں ہے، یعنی زوجین میں سے کوئی نہیں ہے. البتہ ورثہ مختلف الجنس ہے، تو ہم نے پڑھا تھا ورثہ مختلف الجنس ہو اور من لا یورت نہ ہو تو مسئلہ سیام سے بنایا جاتا ہے. تو سیام ہمارے پاس 3 ہے، تو 3 سے ہم نے مسئلہ بنا دیا، تو یہ میورت کا مسئلہ بن گیا. یہ کیا ہے؟ میورت کا مسئلہ. میورت کا مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 3 ہے. یہاں پہ دیکھو ہم نے لکھ لیا ہے، یہ ایک اس کا 2، یہ نیچے جو یہاں پہ اس کا حصہ آیا تھا وہ ہم نے لکھ دیا، یہ شیخ خیفیو کا 2 حصہ آیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. ٹھیک ہے، تو گویا کہ میورت کا مسئلہ کیا ہے؟ 3 ہے، اور من لا یورت سے ما بقیہ کیا تھا؟ 3 تھا. تو احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ میورت کے مسئلے پہ پورا تقسیم ہوگا، تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ بھی 3 تھا اور ما بقی بھی 3 تھا، 3 جو پورا تقسیم ہوتا ہے تو ہمیں کسی کام کی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک تو رد کا اصول مکمل ہو گیا. اب یہ ایک جو ہے اس پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک جو ہے 4 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور ان میں تباین کی نسبت ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ 2 جو ہے 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، تو ان میں توافق کی نسبت ہے. تو 6 کا وفق کیا نکل آئے گا؟ 3 نکل آئے گا. 6 کو جب 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے؟ 3 آتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا؟ کسر جو ہے 2 حصوں میں 2 فریقوں میں آ گیا. کسر کتنے فریقوں میں آ گیا؟ 2 فریقوں میں آ گیا. تو تصحیح اس میں ثانی کے اصول آئیں گے. تو اب پہلا کام تو ہم نے کر دیا، عدد رؤوس اور سہام کے درمیان میں نسبت دیکھی. یہ 4 جو ہے عدد رؤوس ہے اور 1 جو ہے سہام ہے، ان دونوں میں نسبت تباین کی ہے، تو یہ 4 ہی ہم نے لے لیا. 6 اور 2 میں توافق کی مثال ہے، نسبت ہے، تو اس لیے ہم نے 6 کا وفق لے لیا، 3 محفوظ کر لیا. اب عدد رؤوس میں نسبت دیکھنے، 3 اور 4 میں تباین ہے، تو 3 کو ضرب دے دیا 4 میں. 3 کو جب 4 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں کتنا بنتا ہے؟ 12 کو ہم نے مضروب بنا لیا. اس کو اصل مسئلہ میں یعنی 4 میں ضرب دے دیا تو 48 ہو گیا، اور پھر تمام سیام میں یعنی 12 × 12 12 × 12 12 دونی 24. تو 12 کو 4 پہ جب تقسیم کریں گے تو 3 آئے گا ہر ایک کا حصہ. ٹھیک ہے، 24 کو 6 پہ تقسیم کریں گے تو 4 آئے گا ہر ایک کا حصہ. یہ تصحیح کر لیا، آخر میں ہم نے کیا کر لیا؟ تصحیح کر لیا. تو رد کا چوتھا اصول جو ہے کہ ورثہ مختلف الجنس ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو. ورثہ مختلف الجنس ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ احد الزوجین کے فرض کے مخرج سے مسئلہ بنے گا، اور پھر اس کے بعد 2 صورتیں پیش آئیں گی کہ احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ جو ہے میورت کے مسئلے پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر بقیہ میورت کے مسئلے پہ پورا تقسیم نہ ہو رہا ہو، دوسری صورت کیا ہے؟ میورت کے مسئلے پہ پورا تقسیم نہ ہو رہا ہو، تو اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ میورت کے مسئلے پہ پورا تقسیم نہ ہو رہا ہو، تو کیا کرنا ہے؟ میورت کے مسئلے کو من لا یورت کے مخرج یعنی اصل میں ضرب دیں گے. تیسرے اصول میں ہم نے کرنا تھا میورت کے وفق کو یا میورت کے کل کو من لا یورت کے مخرج میں یا اصل مسئلے میں ضرب دینا تھا، اور پھر من لا یورت کے سہم کو میورت کے مسئلے میں ضرب دیں گے، اور مابقی کو میورت کے سہام میں ضرب دے دیں گے. اب اس کو عملی طور پہ حل کریں گے تو سمجھ آئے گا، عملی طور پہ حل کریں گے تو سمجھ آئے گا. ذرا توجہ کے ساتھ، 4 بیویاں ہیں، 9 بیٹیاں ہیں، 6 جدات ہیں. ٹھیک ہے، زوجات کو ثمن ملے گا، بنات کو ثلثان، جدات کو سدس. ثمن اور ثلثان سدس آ جائے، مسئلہ 24 سے بنایا جاتا ہے. 24 کا ثمن 3 ہے، ثلثان 16 ہے اور سدس 4 ہے. 4 اور 16 20، 20 اور 3 23. مسئلہ ہمارے پاس 24 ہے اور سہام 23 ہے، تو گویا کہ اس میں کیا آ گیا؟ مسئلہ ردیہ ہو گیا. تو ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ
زوجین میں سے جو بھی آ جائے اس کا جو حصہ ہوگا, اس کا جو فرض ہوگا, اس کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے. زوجات کا سہم کیا ہے؟ سمن ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ 8. تو 8 سے مسئلہ بنا لیا. ہم نے کیا کر دیا؟ 8 سے مسئلہ بنا دیا. آٹھ کا ثمن کیا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے. یہ ہم نے یہاں پہ دے دیا. ٹھیک ہے, باقی کتنا بچا؟ 7. یہ ہم نے یہاں پہ لکھا. باقی کتنا بچا؟ 7 بچا ہے, تو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا. اب یہ تو ہم نے حل کر دیا زوجات کا. اب یہ 9 بنات اور 6 جدات, یہ میورد ہے. اس کو الگ سے ہم نے حل کر دیا. میورد کا مسئلہ یہاں سے ہم نے الگ سے حل کر دیا. 9 بنات کو ثلثان اور جدات کو سدس. تو مسئلہ کس سے بنا؟ 6 سے. 6 کا ثلثان 4 اور سدس 1. 1 اور 4 کتنا بنتا ہے؟ 5. اب کل مسئلہ ہمارے پاس 6 ہے, تو یہ بھی ردیہ مسئلہ ہے. تو رد کے اصول میں جب ہم نے دیکھا یہاں پہ احد الزوجین نہیں ہے, اور میورد جو ہے 2 جنسوں سے ہو, تو ہم نے پڑھا تھا کہ میورد اگر 2 جنسوں سے ہو اور احد الزوجین میں سے کوئی نہ ہو, ملا یورد میں سے کوئی نہ ہو, تو ایسی صورت میں سیام سے مسئلہ بنایا جاتا ہے. سیام ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 5 ہے. تو 5 سے مسئلہ بنا دیا. تو میورد کا مسئلہ کیا ہے؟ 5 ہے. میورد کا مسئلہ کیا ہے؟ 5 ہے. میورد کا مسئلہ کیا ہے؟ 5 ہے. تو اب یہاں پہ میورد کے مسئلے کو ملا یورد کے مخرج میں ضرب دینا ہے. میورد کا مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 5 ہے, اور ملا یورد کا مخرج کیا ہے؟ 8 ہے. تو 5 کو 4 میں جب ضرب دے دیا تو کتنا بچا؟ کتنا ہوا؟ 40 ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلا کام تو یہ کہ مسئلہ میں یورد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے, یعنی ملا یورد کے مخرج میں ضرب دیں گے. ٹھیک ہے, دوسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ مسئلہ میں یورد کو ملا یورد کے سہم میں ضرب دیں گے. مسئلہ میں یورد کیا تھا؟ 5 تھا, تو یہ ملا یورد کے سہم میں ضرب دیں. ملا یورد کا سہم 1 تھا, اس میں ضرب دے دیا, 5 نکل آیا. اور ما بقی کو, ما بقی کیا تھا؟ 7 تھا. ما بقی کو میورد کے سیام میں ضرب دیں گے. میورد کے سیام کیا تھے؟ 4 تھے. یہاں پہ کیا نکلا تھا؟ 4 اور 1, وہ یہاں پہ اوپر لکھ دیے. تو 5 کو 4 میں, یہ 7 کو 4 میں ضرب دے دیا. ما بقی کو میورد کے سہم میں ضرب دیں گے. 7 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیا, 28 ہو گیا. 7 کو 1 کے ساتھ ضرب دے دیا, 7 ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں 5 جو ہے یہ 4 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. 28 جو ہے یہ 9 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. 7 جو ہے یہ 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. رد کا کام مکمل ہو چکا ہے, رد کا کام ختم ہو چکا ہے. یہاں پہ رد کا کام ہم حل کر چکے ہیں. اب تصحیح کی باری آ گئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں 1 سے زیادہ طائفوں میں کسر آ گیا, یعنی 1 سے زیادہ طائفوں میں کسر آ گیا. تو ہم نے پہلے کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ عدد روس اور سیام میں ضرب نسبت دیکھنی ہوتی ہے. تو ہر ایک فریق میں دیکھیے 4 زوجات اور 5, ان میں نسبت کیا ہے؟ تباین کی. تو 4 ہی کو ہم نے لیا. 9 اور 28 میں نسبت کس چیز کی ہے؟ تباین کی. تو ہم نے یہاں پہ بھی 9 لے لیا. 7 اور 6 میں بھی تباین کی نسبت ہے, تو ہم نے 6 لے لیا. یہاں پہ نیچے آپ دیکھ رہے ہو, یہاں پہ یہ 4 زوجات لکھے ہیں, 9 جو ہے بنات لکھے ہیں, اور اسی طرح 6 جدات لکھے ہیں. تو پہلے ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں. یہ اس کو ویسی 4 کو ویسی اوپر لے کے آ گیا. 6 اور 9 کے درمیان توافق کی نسبت تھا. دوسرا کام ہم نے کرنا ہوتا تھا, عدد روس میں نسبت دیکھنی ہوتی تھی نا تصحیح میں. تو 6 اور 9 میں کیا ہے؟ توافق کی نسبت ہے. 3 پہ دونوں ختم ہو رہا ہے. 3 دونی 6 اور 3 تیا 9. تو 6 کا وفق کیا آ رہا ہے؟ 2 نکل آ رہا ہے, اور 9 کا وفق کیا آ رہا ہے؟ 3. ٹھیک ہے, تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر توافق کی نسبت ہو تو 1 کے وفق کو دوسرے میں ضرب دینا ہوتا ہے. تو 6 کے وفق کو 9 میں ضرب دے تب بھی جواب 18 آتا ہے, یا 9 کے وفق یعنی 3 کو
6 میں ضرب دے دے تب بھی جواب کیا آتا ہے 18 آتا ہے. تو یہ 18 جواب آ گیا اور یہ 4 اوپر آ گیا. اب ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھنی ہے, 18 اور 4 کے درمیان نسبت. تو دیکھیں 18 اور 4 میں کے درمیان جب ہم نے نسبت دیکھی, تیسرا عدد 2 جو ہے, 2 دونی 4 اور 2 نایا 18. اب 9 کو 4 میں ضرب دے دیں تب بھی 36 آئے گا, اور 2 کو 18 میں ضرب دے دیں تب بھی 36 آئے گا. تو 36 کو ہم نے مضروب بنا لیا. 36 کو ہم نے کیا کر دیا, یہاں پہ اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مضروب. تو 36 کو 40 میں ہم نے ضرب دے دیا. یہ 2 ختم ہو چکے ہیں, یہ پہلے والے جو ہے یہ ختم ہو چکے ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہے, یہ شو پیس ہے. 36 کو ہم نے 40 میں ضرب دے دیا تو کیا نکل آئے گا 1440. پھر اسی طرح 36 کو تمام سے عام میں ضرب دیا, 5 میں ضرب دے دیں گے 180 نکل آئے گا. 28 میں ضرب دے دیں گے 1008 آئے گا. 7 میں ضرب دے دیں گے 252 آئے گا. تو 180 کو 4 پہ تقسیم کریں, 180 کو 4 پہ تقسیم کریں تو کیا حصہ نکل آئے گا, ہر بیوی کا 45 حصہ آئے گا. اسی طرح 1008 کو 9 پہ تقسیم کریں, 1008 کو 9 پہ تقسیم کریں تو 112 آئے گا. ہر بیٹی کا حصہ کیا آئے گا 112 آئے گا. 252 کو 6 پہ تقسیم کریں, 252 کو 6 پہ تقسیم کریں تو 42 نکل آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہر جدے کا حصہ 42 ہوگا. تو یہ ہم نے تصحیح بھی کر لیا, اس میں ہم نے کیا کر لیا, تصحیح بھی کر لیا. تو یہ چوتھا اصول جو ہے ذرا دوبارہ میں واضح کروں, دوبارہ بیان کر دوں کہ من لا یرد ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو, یعنی ورثہ مختلف الجنس ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو, تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑتا ہے, احد الزوجین کے حصے کے مخرج سے مسئلہ بنتا ہے. تو اس کے بعد 2 صورتیں پیش آتی ہے کہ احد الزوجین کو حصہ دینے کے بعد بقیہ جو ہے من یرد کے مسئلے پہ پورا تقسیم ہوگا تو کسی کام کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر احد الزوجین کو ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ من یرد کے مسئلے پہ پورا تقسیم نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے, من یرد کے مسئلے کو من لا یرد کے مخرج یعنی اصل مسئلے میں ضرب دینا ہوتا ہے, اور پھر من لا یرد کے سہم کو من یرد کے مسئلے میں ضرب دینا ہوتا ہے, اور پھر مابقی کو من یرد کے سہام میں ضرب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے, اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے. المبحث السادس فی الرد, چھٹی بحث ہماری جو ہے وہ رد کے بارے میں ہے. وَلَهُ أَرْبَعَةُ اصول, اور اس کے 4 اصول بیان کیے گئے. نمبر 1 عند عدم من لا يرد, یعنی من لا يرد نہ ہو, زوجین میں سے کوئی نہ ہو. ان کا من يرد من جنس واحد فالمسألة من الرؤوس, اگر من يرد ایک ہی جنس سے ہو تو مسئلہ رؤوس سے بنے گا. وإن كان من جنسين فالمسألة من السهام, لیکن عدد رؤوس جو ہے وہ اگر 2 جنسوں سے ہو, مختلف الجنس ہو, تو مسئلہ سہام سے بنے گا. یہ تو جب من لا یرد نہ ہو. لیکن اگر من لا یرد موجود ہو, اگر من لا یرد موجود ہو تو پھر تیسرا اصول اس میں یہ ہوگا ان کا من یرد من جنس واحد, اگر من یرد ایک ہی جنس میں سے ہو فتعطى اقل مخرج من لا یرد لمن لا یرد, من لا یرد کا جو اقل مخرج ہے, کم سے کم مخرج ہے, اس میں سے من لا یرد کو دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی زوجین کو کا جو حصہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے مخرج سے مسئلہ بنانا ہوتا ہے, اور اس میں سے کم حصہ اس کو دینا ہوتا ہے. فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِي عَلَى رُؤُوسِ مَن يُرَدْ فَبِهَا, تو باقی جو ہے من یرد کے عدد رؤوس پہ پورا تقسیم ہو رہا ہو تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن لَمْ يَسْتَقِم, لیکن اگر پورا تقسیم نہ ہو رہا ہو اور ان میں توافق کی نسبت ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے, فَاضْرِبْ وَفْقَ رُؤُوسِ مَن يُرَدْ فِي مَخْرَجِ مَن لَا يُرَدْ,
تو میورت کے رؤوس کے وفق کو ملا یورت کے مخرج میں ضرب دینا ہوتا ہے. ثم اضرب سهم من لا يرد في وفق من يرد، اور پھر من لا يرد کے سہم کو من يرد کے وفق میں اور وفق من يرد کو مبقیہ مخرج من لا يرد میں ضرب دینا ہوتا ہے. وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُن، لیکن اگر ان میں تباین کی نسبت ہو، فَاضْرِبْ كُلَّ مَن يُرَدْ فِي مَخْرَجِ مَن لَا يُرَدْ، تو کل من یرد کو من لا یرد کے مخرج میں ضرب دینا ہوتا ہے. ثم اضرب سهم من لا یرد، پھر من لا یرد کے سہم کو ضرب دینا ہوتا ہے کل من یرد میں، اور کل من یرد کو مبقیہ مخرج من لا یرد میں ضرب دینا ہوتا ہے. یہ تو تیسرا اصول تھا، 3 حصے ہو گئے تھے اس کے. اور اب چوتھا اصول کیا ہے؟ وعند من یرد، اور من یرد کے ساتھ ان کا نہ وعند من یرد نہیں ہے، وعند من لا یرد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لفظ یہاں پہ من لا یرد، لا یرد ختم ہو گیا. وعند من لا یرد یعنی من لا یرد موجود ہو، زوجین میں سے کوئی ایک موجود ہو. ان کا من یرد من جنسین، اگر من یرد 2 جنسوں میں سے ہو، تعطى اقل مخرج من لا یرد لمن لا یرد، تو من لا یرد کو من لا یرد ہی کے مخرج میں سے سب سے کم حصہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فإن استقام الباقی على مسألة من یرد فبها، ما باقی جو ہے من یرد کے مسئلے پہ پورا تقسیم ہو رہا ہو تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. وإلا، اگر تو پورا تقسیم نہ ہو رہا ہو، فضرب مسألة من یرد فی مخرج من لا یرد، تو پھر من یرد کے مسئلے کو ضرب دینا ہوتا ہے من لا یرد کے مخرج میں. ثم اضرب سهام من لا یرد فی مسألة من یرد، اور پھر من لا یرد کے سہم کو ضرب دینا ہوتا ہے من یرد کے مسئلے میں، اور من یرد کے سہام کو باقی مخرج من لا یرد میں ضرب دینا ہوتا ہے. یہ عربی میں بیان کیا گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. جب آپ اس کو 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ حل کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ یہ پختہ ہو جائے گا. یہ جو ہے یہ سبق آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، پیوست ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو نہیں دہرائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کل آپ سب کا امتحان ہے. کل کیا ہے؟ آپ سب کا امتحان ہے. تو دیکھتے ہیں اب اس امتحان میں کون پاس ہوتا ہے. اس امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ کون پاس ہوتا ہے. کل انشاءاللہ مناسخہ پڑھیں گے. مناسخہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنا سبق ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس سارے کا اجرا ہوتا ہے. اگر کسی نے صحیح طریقے سے یہ پڑھا ہوگا تو مناسخہ خود حل کر سکے گا. مناسخے میں ابتدائی طور پہ چند چیزیں ہوتی ہے. مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اس کے ورثہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے شخص کا انتقال ہو گیا. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثہ میں وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ اس وارث کا بھی انتقال ہو گیا. ابھی اس کی بھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ کسی اور وارث کا انتقال ہو گیا. تو اب جو مورث اعلیٰ جو ہے پہلی مرتبہ جس کا انتقال ہوا ہے، اس کی وراثت کیسے جو ہے سب سے آخری وارث کو پہنچائیں گے؟ اس کو مناسخہ کہتے ہیں. مناسخے کے طریقے سے پہنچائیں گے. مثلا یہاں پہ مثال ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس مثال کو آپ نے خود حل کرنا ہے. یہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا شوہر موجود ہے زید، اس کی بیٹی موجود ہے کریمہ، اس کی ماں موجود ہے عظیمہ. ٹھیک ہے. اب پھر یہ زوج کا بھی انتقال ہو گیا. یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس کی بیوی زوجہ موجود حلیمہ موجود ہے، اس کا باپ موجود ہے عامر، اور اس کی ماں موجود ہے رحیمہ. ٹھیک ہے. پھر غالباً یہ کریمہ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو کریمہ کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی رقیہ موجود ہے، بیٹا خالد موجود ہے، بیٹا عبداللہ موجود ہے، اور اس کی دادی جو ہے عظیمہ یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ عظیمہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کا شوہر موجود ہے، اور اسی طرح
اس کا بائی موجود ہے, اس کا بائی موجود ہے. تو اس کو آپ نے حل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, حل کرنا ہے. کل انشاءاللہ پھر ہم یہاں پہ مل کے حل کریں گے, لیکن کل کے آنے سے پہلے آج آپ خود بیٹھ کے اس کو حل کریں, اس کی پریکٹس کریں, پھر کل انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں گا, ٹھیک ہے.